بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے تھے کہ اجنادین میں ہرقل بادشاہ نے 90,000 کا لشکر جمع کیا اور اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 50,000 کے لشکر کے ساتھ اجنادین کے مقام پر پہنچے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہا کہ اے گروہ مسلمین، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں مشرکوں سے جہاد کرو اور دشمن سے جنگ کرتے وقت صبر و استقلال سے کام لو۔ درمیان میں تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر دونوں لشکر آمنے سامنے ٹھہرے۔ رومی لشکر سے ایک بوڑھا شخص سیاہ لباس پہنے ہوئے برآمد ہوا۔ وہ بوڑھا اسلامی لشکر کے قریب آیا اور عربی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا سردار میرے سامنے آئے اور مجھ سے گفتگو کرے۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑا بڑھا کر اس کے سامنے آئے۔ بوڑھے نے کہا کیا تم ہی مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان مجھ کو ایسا سمجھتے ہیں، لیکن میں ان کا سردار اس وقت تک ہوں جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تمہارے تواضع اور مذہب کی اطاعت و پابندی کی وجہ سے ہی تم ہم پر غالب ہو گئے ہو۔ اگر تم اپنے طور و طریقے میں تغیر و تبدیلی کرتے تو ہرگز ہم پر غالب نہ ہو۔ لشکر کے سرداروں نے تم پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہارے لشکر کے ہر سپاہی کو ایک کپڑا، ایک امامہ اور ایک دینار، اور تمہارے لیے 100 دینار، 10 کپڑے، اور تمہارے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 دینار اور 100 کپڑے اس شرط پر دیے جائیں گے کہ تم ملک شام چھوڑ کر حجاز واپس چلے جاؤ۔ ہمارے لشکر کی تعداد چیونٹیوں کی طرح ہے، اس کو تم ان لشکروں کی مانند مت گمان کرو جس کو تم نے ماضی میں شکست دے دی۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا قسم ہے حق تعالی کی، ہم ہرگز تمہارے ملک سے نہ جائیں گے جب تک تم 3 باتوں میں سے ایک کو قبول نہ کرو۔ کلمہ شہادت کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ، جزیہ ادا کرو، یا پھر ہم سے جنگ کرو۔ خالد بن ولید کی گفتگو سن کر بوڑھا راہب خوش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی گفتگو سے اپنے سردار کو مطلع کرتا ہوں، ان کو جو مناسب معلوم ہوا وہ قدم اٹھائیں گے۔ بوڑھا راہب حضرت خالد کے پاس سے لوٹ کر وردان کے پاس آیا، تمام کیفیت بیان کی۔ وردان نے کہا کہ شاید وہ ہم کو ان لشکروں کے مثل گردانتے ہیں جنہیں وہ شکست دے چکے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ ہمارا لشکر ان کو صرف ایک گرداوے میں بے ہوش کر کے زمین پر ڈال دے گا۔ وردان نے لشکر کو حکم دیا کہ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہزاروں تیر انداز قطار بند کھڑے سردار کے حکم کے منتظر تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل نے مجاہدوں کو پکارا اور کہا کہ اے توحید کے پرستارو، بے شک جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے۔ میدان کا حکم ملتے ہی رومیوں نے تیروں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ بہت سے مجاہد زخمی ہوئے اور کئی مجاہد شہید ہوئے۔ حضرت درار بن ازور نے اپنے پورے جسم کو زرہ میں مستور کر لیا اور ان کے مطابق میں دیگر مجاہدوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لہٰذا مجاہدین اس ارادہ سے چلے کہ ہم کسی صورت سے ان تیر اندازوں تک پہنچ جائیں اور شمشیر زنی اور نیزہ زنی کر کے ان کو تتر بتر کر دیں۔ مجاہدوں کو رومیوں کی سب سے بڑی کمزوری معلوم تھی کہ وہ ہماری تلوار اور نیزہ کے بالمقابل آنے سے گریز کرتے ہیں، اور حقیقت یہ تھی کہ مجاہدین اسلام کی تلوار کی رومیوں میں تاب نہ تھی۔ حضرت درار نے اپنے گھوڑے کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ آن کی آن میں ماں اپنے ہمراہیوں کے وہاں پہنچ گئے۔ جاتے ہی حضرت درار نے نیزے سے سینے چھلنی شروع کر دیے۔ رومیوں نے ان پر کثرت سے تیر اور پتھر برسائے، لیکن حضرت درار زرہ میں مکمل مستور ہونے کے باعث محفوظ رہے۔ تیر اندازوں کی صف میں کہرام مچ گیا اور وہ کہتے تھے کہ یہ شخص انسان ہے یا جن، ہم پر قہر و بلا بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ درار کا نام سنتے ہی رومیوں کی ہوا نکل گئی۔
پیچھے پلٹنے لگے اور رومی لشکر میں گھس کر محفوظ جگہ چھپنے لگے۔ وردان نے حضرت درار کو پہچان لیا کہ یہی میرے لختے جگر کا قاتل ہے، لہذا اس نے پکار کر کہا کہ کون ہے جو میرے بیٹے کے قاتل سے میرا بدلہ لے اور مجھ سے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ نامی مقام کا حاکم بولا کہ اے سردار، میں تمہارے لیے بدلہ لینے جاتا ہوں اور تمہارے بیٹے کے قاتل کو زندہ یا مردہ لا کر تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں۔ اشتعال تباہ سے حضرت درار پر وار کیا، جس کو حضرت درار نے خالی پھیرا اور ایسا جوابی وار کرتے ہوئے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کی زرہ کو پھاڑتا ہوا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ وردان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تبریہ کے حاکم کو کشتہ دیکھ کر کفے افسوس ملتے ہوئے کہا کہ میرے لشکر میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو اس عرب کو قتل کر سکے، لہٰذا اب مجھے ہی اس کے مقابلے میں جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وردان نے اپنے گھوڑے کو میدان کی طرف بڑھایا اور اس کے بعد کون سا واقعہ پیش آیا، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔